آپ سب سے ملتمس ہوں ایک مرتبہ اور سورہ الحمد کی تلاوت کر دیجئے. محفل خراسان کے جتنے خدمتگار جو اب مرحومین میں ہیں اور جو خدمت کرتے رہے گزشتہ برسوں میں، ان سب کی نیت سے جو جہاں بھی خدمت انجام دیتا رہا، فرش بچھانے کی، چپلیں سیدھی کرنے کی، جو بھی اس فرش اعضاء کے بچھانے میں، اس کو قائم رکھنے میں، بانیان مجلس میں، ان سب مرحومین کے لیے، شہداء اسلام کے لیے، مراجعین کرام کے لیے، اور ان سب کو شامل کر کے جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، ایک مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کر دیجیے. صاحبان علم کا مجمع ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ جو صلوات ہم اور آپ پڑھتے ہیں وہ خود ایک دعا ہے. صلوات خود ایک دعا ہے. بہت سارے مومنات کی طرف سے درخواست کی گئی ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو بیمار ہیں، شدید ترین بیمار، اور ہم سب جن جسمانی روحانی امراض میں گرفتار ہیں، تمام مریضوں کی شفایابی کے لیے بارگاہ آل محمد سے پروردگار تجھے واسطہ سید سجاد کا، فاطمہ زہرا کا، تمام مریضوں کی شفایابی کے لیے، جسمانی اور روحانی امراض سے شفایابی کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین والصلاة والسلام على اشرف الاولین والآخرین خاتم النبیین شفیع المذنبین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین ولعنۃ اللہ الدائمۃ الباقیہ وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. تمام تر تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اس خلاق عالم کے لیے ہے جس نے ہم سب کو خلق کیا، اور وہ پروردگار عالم عالمین کا پالنے والا ہے. نعمات الہی کے عنوان سے اس عشرہ اول کی آج پہلی مجلس آپ کی سماعتوں کی نظر ہے، اور ہمیشہ میری خواہش یہ ہوتی ہے، کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب ذکر کی ابتدا میں خدا کی حمد و ثنا بیان کی جائے تو معصومین کے جملوں کا سہارا لیا جائے، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے جس طرح پروردگار عالم کی معرفت محمد و آل محمد کو ہے، اس طرح کائنات میں کسی کو نہیں. اور جس طرح ہمارے مولا و آقا نے اپنی دعاؤں کے جملوں کے ذریعے ہمیں سکھایا کہ ہم رب کو پہچانیں، اس کائنات کو پہچانیں، اپنی وجود کو پہچانیں، آل محمد کی نعمت کو پہچانیں. تو بس انشاءاللہ آج پہلی مجلس ہے، آج بھی روزانہ مجلس کی ابتدا میں خدا کی حمد و ثنا کے لیے دعائے عرفہ کے امام حسین کے جملوں سے مجلس کی ابتدا کروں گی. آج 3 جملے دعائے عرفہ کے جو سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین دعائے عرفہ میں پروردگار عالم کی معرفت کراتے ہوئے اس طرح ہم کرتے ہیں. حمد مخصوص ہے اس پروردگار عالم کے لیے جو عمل کرنے والوں کو جزا دیتا ہے.
قناعت کرنے والوں کی اصلاح کرتا ہے اور اس کی بارگاہ میں تضرع اور گریہ کرنے والوں پر رحم کرتا ہے. 3 جملے کہ مولا سمجھا رہے ہیں وہ رب وہ ہے کہ جو بھی اس دنیا میں چاہے چھوٹے سے چھوٹا عمل کیوں نہ کر رہا ہو مگر پروردگار عالم اس کو اس عمل کی جزا عطا کرتا ہے. جزا دنیا میں بھی عطا کرتا ہے, آخرت میں بھی. پھر کہا جو قناعت کر لیتا ہے خدا اس کے اعمال کی اصلاح کر دیتا ہے, اور جو تضرع گریہ کے ذریعے خدا کی بارگاہ میں توسل کرتا ہے, خدا کی بارگاہ میں روتا ہے, تو پروردگار عالم اس پر رحم کرتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں کچھ چیزیں, کچھ بری چیزیں اتنی عام ہو گئی ہیں کہ جب ہم خواتین گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو اکثر اس قدر بد احتیاط ہو جاتے ہیں کہ ہم حریق کے بارے میں بڑے دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں ارے وہ تو ان کو ہم جانتے بہت گنہگار, ارے ایسو کی دعا قبول ہوگی. ہم حریق کے بارے میں جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ کرنے والے ہم کون؟ یہ اتھارٹی خدا نے ہمیں تو نہیں دی ہے. امام حسین دعائے عرفہ کا ایک جملہ, یعنی معصوم کا ہر جملہ یقین جانیے غور و فکر کے قابل ہے, اور جتنا معصومین کے کلام پر اور خدا کے کلام پہ آپ غور و فکر کریں خدا حکمت کے دروازے کھولتا ہے. امام حسین کہہ رہے ہر تضرع, ہر گریہ کرنے والے پر خدا رحم کرتا ہے. ہم کہتے ہیں ہاں وہ, ارے ہم ان کو جانتے ہیں, ارے ان کے گھر میں تو گانے بجتے ہیں, ارے فلاں تو ایسی بے پردہ ہیں. نہیں معلوم کون کس لمحے خدا کی بارگاہ میں سر جھکا کے تضرع و گریہ کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اس کی توبہ قبول ہو جائے اور وہ گناہوں سے پاک و طاہر ہو جائے. ہم کون ہوتے ہیں کسی کے کردار کے بارے میں فیصلہ کرنے والے؟ اور واقعاً جو خدا کی بارگاہ میں تضرع و گریہ کرتا ہے خدا اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. روایات میں ہے, اور اس روایت کو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام خود بیان کر رہے ہیں. مولانا حسین ارشاد فرماتے ہیں کہ میں, میرے بڑے بھائی حسن مجتبی, میرے بابا امیر المومنین علی ابن ابی طالب, ہم رات کی تاریکی میں خانہ خدا کا طواف کر رہے تھے. اور جب ہم رات کی تاریکی میں اللہ کے گھر کا طواف کر رہے تھے, کچھ اور لوگ بھی تھے جو طواف میں مشغول تھے, ناگاہ کسی کے بہت پرسوز طریقے سے تڑپ تڑپ کے رونے کی آواز آ رہی تھی. کوئی بہت تڑپ تڑپ کے خدا کی بارگاہ میں رو رہا تھا, گریہ کر رہا تھا. مولا حسین کہتے ہیں میرے بابا نے مجھے بلایا, حسین تم یہ نالائے پرسوز سن رہے ہو؟ کہاں بابا, کوئی بہت تڑپ کے خدا کی بارگاہ میں رو رہا ہے. کہا حسین جاؤ اسے میرے پاس بلا کر لاؤ, لے کر آؤ اسے میرے پاس. مولا حسین کہتے رات کی تاریکی تھی, میں لوگوں کے درمیان جگہ بناتا ہوا اس نوجوان کو لے کر اپنے بابا کے پاس آیا. وہ ایک خوبصورت جوان تھا. میرے بابا نے سوال کیا کیا ہوا, تو کیوں اتنا تڑپ تڑپ کے گریہ کر رہا ہے, اس قدر نالائے پرسوز میں, اس قدر درد کے ساتھ تو رو رہا ہے؟ کہا کہ میں بہت گنہگار ہوں اور میری پشت گناہوں کے بوجھ سے جھکی ہوئی ہے. میں اپنے باپ کی بد دعا کا شکار ہوا ہوں کیونکہ میں نافرمان تھا اپنے باپ کا, اپنے باپ کا دل دکھاتا تھا. میرا باپ بہت بوڑھا تھا, مجھ پہ بہت مہربان تھا, مگر میں اپنے باپ کی باتوں کو نہیں مانتا تھا. ایک بارگی میرے باپ نے اپنی زندگی بھر کی جو پونجی جو کمائی تھی اس کو ایک صندوق میں رکھا ہوا تھا. میں لاہو و لعب عیش و طرب میں مشغول رہتا تھا اور مجھے دولت چاہیے تھی, پیسہ چاہیے تھا. ایک بارگی میں نے بڑھا کے اس صندوق کو کھول کے جس میں میرے باپ کی عمر بھر کی کمائی اسے تھوڑا تھوڑا جوڑ کے رکھا ہوا ہے, بہت زیادہ نہیں, تھوڑے سے مال تھا جو اس کے اندر رکھا ہوا تھا. کہا میں پہنچا کہ صندوق کھول کے اس کو نکل, جیسے میں نے صندوق کھولنا چاہا میرا باپ آگے بڑا ضعیف تھا, مجھے روکنا چاہا, میں نے اپنے باپ کو دھکا دیا, میرا باپ جو زمین پہ گرا تو اٹھ نہیں سکا, اور میں نے اس پیسے کو نکالا. میرا باپ رونے لگا اور روتے ہوئے کہا میں خانے خدا جا کر تیرے لیے بد دعا کروں گا. میں جوانی کی زوم میں تھا, تکبر میں تھا, میں نے باپ کے اس جملے کی پرواہ نہیں کی. میرے باپ نے چند دن روزے رکھے, سامان سفر اکٹھا کیا اور خانے خدا پہنچا. جب وہ مکے کی زمین پہ پہنچا, خانے خدا کے پاس پہنچا, خانے کعبہ کی دیوار پر اس کے غلاف پہ ہاتھ رکھ کے میرے لیے بد دعا کی. بہرحال اب مجھ سے اس کی نافرمانی برداشت نہیں ہوتی. میرے بابا کا یہ خانے کعبہ کی دیوار پہ ہاتھ رکھ کے بد دعا دینا تھا کہ میرا آدھا جسم شل ہو گیا, پیرالائز ہو گیا. اب میں اپنے آدھے جسم کو سوکھ چکا ہے, ہلا بھی نہیں سکتا. جب باپ کی بد دعا کا اثر میرے جسم پہ ظاہر ہوا تو میں اپنے باپ کے پاس گیا کہ مجھے معاف کر دیجئے, مجھ سے غلطی ہوئی, میں نے آپ کا بہت دل دکھایا, مگر میرے باپ کا دل اتنا دکھ چکا تھا, میرا باپ مجھے معاف کرنے کو تیار نہ تھا. میرے بار بار کہنے کے باوجود میرے باپ کا دل میری طرف سے صاف نہیں ہوا. 3 سال گزر گئے.
جب 3 سال کے طویل عرصہ گزر گیا میں پھر اپنے باپ کے پاس گئی, بابا مجھے معاف کر دیجیے, اور اسی خانہ خدا کے پاس دیوار پہ ہاتھ رکھ کے آپ میرے لیے دعا کر دیجیے تو خدا اس عذاب کو مجھ سے برطرف کر دے گا, میں سے احتیاط ہو جاؤں گا. جب میں نے بہت کہا تو میرا باپ تیار ہوا. میں اپنے بابا کو لے کر اونٹ پہ سوار کیا اور ہم مکے آ رہے تھے کہ راستے میں اونٹ ایک دم ایک بارگی تیزی سے دوڑا. میرا باپ اونٹ سے گرا, زمین پہ گرا, پتھر سے سر ٹکرایا, اسی وقت انتقال ہو گیا. اپنے باپ کو خانہ خدا لا رہا تھا کہ میرا باپ دعا کر دے گا تو میری یہ دعا کا جو اثر ہے ختم ہو جائے گا. میرا باپ مر گیا, میں نے راستے میں اس کو دفنایا اور میں اب آ کے یہاں رو رہا ہوں, شاید خدا مجھے معاف کر دے. جو وسیلہ تھا میرے پاس مغفرت کا, واقعی ہم سوچتے نہیں ہیں فارغ سے یہ کوئی دعا کر دے, فلاں تم دعا کر دو. اللہ نے ہمیں خانہ کعبہ کی عظمت سے بڑھ کر ہے ماں باپ کی عظمت. ہر گھر میں ماں باپ موجود ہیں, کبھی ہم ان کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے نہیں کہتے ہمارے لیے دعا کر دیں. وہ کہتا ہے میں اب آ کے مولا اس لیے رو رہا ہوں کہ میری بخشش کیسے ہوگی. مولا کائنات کہتے ہیں اللہ نے مجھے بھیج دیا نا تیرے لیے, میں تجھے ایک دعا دیتا ہوں, اس دعا کو ذی الحج کی شب دہم میں پڑھنا. ذی الحج کی شب دہم یعنی جو عید الاضحیٰ کی شب ہوتی ہے, بقرہ عید سے ایک رات پہلے شب 10 ذی الحج کی شب ہے, اس میں تم پڑھنا یہ دعا. اور یہ دعا ایسی ہے جو اس دعا کو پڑھتا ہے, اس دعا کو رسول نے مجھے تعلیم کیا تھا, اور یہ جو دعا پڑھتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے, اس کی غربت کو دور کر دیتا ہے, اس کے مرض کو دور کر دیتا ہے, دشمنوں کے شر سے بچا لیتا ہے. تم اس دعا کو شب 10 ذی الحج کو پڑھنا اور روز 10 ذی الحج یعنی عید الاضحیٰ کے دن مجھ سے ملنے آنا. چلا گیا وہ. جب عید الاضحیٰ کا دن آیا, 10 ذی الحج کا دن آیا اور مکمل سے احتیاط تھا. آ کر کہتا ہے مولا خدا کی قسم اس دعا میں اسم اعظم ہے. جب میں نے اس دعا کو پڑھا اور پڑھتے پڑھتے روتے روتے سو گیا, خواب میں نے رسول خدا کو دیکھا. رسول خدا تشریف لائے, میرے جسم پہ ہاتھ پھیرا اور کہا خدا کا ذکر کرتے رہو, تمہیں اسی ذکر سے خوشی ملے گی. اب جو میری آنکھ کھلی تو میرا جسم صحت پا چکا تھا. واقعی مولا اس دعا میں اس میں آتا وہ دعا کیا ہے جو آج میرے اور آپ کے گھروں میں رکھی ہوئی ہے, دعائے مشلول. یہ دعائے مشلول اس طرح عطا ہوئی ہے. تو اب مولا حسین کا جملہ سمجھ میں آیا کہ جو بھی خدا کی بارگاہ میں گریہ و تضرع کرتا ہے اور معصومین کا واسطہ دیتا ہے تو ان معصومین کے وسیلے سے پروردگار عالم گناہگار کے گناہوں کو برطرف کر دیتا ہے. تو جب ان کا وسیلہ مل جائے تو یہ آنسو خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جاتے ہیں. اور اگر کوئی ان معصومین کے مصائب پر گریہ کرے تو وہ آنسو کتنے قیمتی ہوتے ہیں. کتاب سردار کربلا کی روایت ہے کہ ایک بزرگ عالم نے خواب میں حبیب ابن مظاہر کو دیکھا, اور جب حبیب نے مظاہر کو دیکھا تو خواب میں کہتے ہیں حبیب تم کتنے خوش نصیب ہو, جوانی میں رسول کے صحابی رہے اور بڑھاپے میں فرزند رسول کے صحابی بنے, کربلا میں حسین کی محبت میں اپنے سفید بالوں کو خون سے خضاب کیا, شہادت پائی, اور بہشت میں بھی حسین کے پاس ہو. حبیب تم کتنے خوش نصیب ہو, کیا کوئی آرزو ہے جو ابھی بھی پوری نہ ہوئی ہو؟ حبیب نے بظاہر کہتے ہیں ہاں اگر خدا مجھے دوبارہ زندگی دے دے تو میں زمین پر جا کر حسین کی مجلس عزا میں بیٹھ کر حسین کا عزادار بننا چاہتا ہوں. عزادار یہ میرا اور آپ کا آنا بہت قیمتی ہے. خواب میں سوال کیا حبیب سے, حبیب کیوں؟ ہم سب حسین کا پہلو چاہتے ہیں, ہم سب حسین کی قربت چاہتے ہیں, حسین کے عاشق ہیں, مگر تمہیں تو یہ مل گیا, تم دنیا میں بھی حسین کے ساتھ تھے, تم بہشت میں بھی حسین کے ساتھ ہو, پھر کیوں فرش عزا پہ آ کے عزادار بننے کی تمنا رکھتے ہو؟ حبیب نے مظاہر کہتے ہیں اس لیے کہ میں نے رسول کو یہ کہتے سنا تھا جو میرے حسین سے محبت کرتا ہو, معرفت حسین رکھتا ہو اور پھر میرے حسین کے غم میں روتا ہو, پروردگار عالم اس کو اس فرش عزا پہ بیٹھنے کا 100 شہیدوں کے برابر کا اجر عطا کرتا ہے, اور بہشت میں اللہ اس کے درجوں کو بڑھاتا رہتا ہے. تو عزیزارو یہ میرا آپ کا فرش عزا پہ آنا بہت بڑی عبادت ہے. اور جب جب فرش عزا پہ جایا کیجئے, یہ فرش عزا کا فرش اس کی پاکیزگی کا, اس کی طہارت کا خیال رکھا کیجئے. بچے ساتھ ہوتے ہیں, کوئی کوڑا کرکٹ نہ گرے, تھیلی رکھیے ڈال لیجئے. کیوں؟ اس فرش عزا پہ ملائکہ اپنے پروں کو ملتے ہیں, اور یہ فرش عزا اتنا قیمتی ہے کہ سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مولا حسین ارشاد فرماتے ہیں جہاں جہاں میرے نام کی فرش عزا بچھتی ہے وہ جگہ میرے حرم کا درجہ رکھتی ہے. تو جب بھی
दिन भर में जितनी मजालिस में जाया कीजिए, कोशिश किया करें